السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في بدء صحيحه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برشد معزز سامعین، پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی اس مسجد کے اندر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کے خلیفہ اجل جو اس وقت ایک در نایاب ہیں، ان کی سرپرستی ہیں، اس اصلاحی اجتماع کا بندوبست ساتھیوں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے قبول اور ہمیں اس سے اور حضرت کی صحبت سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسی اجتماع کے سلسلے میں چند باتیں جس نوعیت سے اس اجتماع منعقد ہے اسی سلسلے میں کروں گا. جو آیات قرآن پاک کی میں نے پڑھی ہے ان کی روشنی میں قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ جل شانہ نے جو ہمارا انتہائی مہربان رب ہے، بہت مہربان ہے، اس نے ہمیں ایک ایسی چیز کی نشاندہی فرمائی ہے جو پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ضروری بھی ہے اور اس کی طلب اور اس کے حصول میں سارے لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھے، لڑکے ہوں یا پیرانہ سالی میں داخل ہوں، مالدار ہوں یا فقیر، اور سارے کے سارے اسی چیز کو چاہتے ہیں. اور پھر اس کے حصول کے راستے بھی اللہ جل شانہ نے بیان کیے. کبھی ایک چیز کے بارے میں آپ کا ہمدرد اور شفقت
جو آپ کی نشاندہی تو کرتا ہے، لیکن اس کے حصول کے راستے اس کو بھی معلوم نہیں ہوتے کہ اس تک کیسے پہنچو گے۔ تو اللہ جل شانہ نے وہ راستے بھی ارشاد فرمائے ہیں انہی آیات کے اندر، اور اس عظیم مقصد کے حصول میں جو رکاوٹیں، جو موانع، جو حاجز اور جو دیواریں اور خندقیں حائل ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور ان سے بچنا انسان کے لیے ممکن بھی ہے۔ وہ عظیم چیز جس کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ کامیابی ہے، بلکہ میں نے بچے کا نام نہیں، اب بچہ بھی کامیابی چاہتا ہے، دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بچے کے دماغ میں اور اس کے ہاں دیوار کے اوپر بیٹھنا یہ اس کی کامیابی ہے، وہ بھی چاہتا ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنا، اور اسی سلسلے میں اس بچے کو اپنے ماں باپ کو منوانا، یہ بھی کامیابی۔ مانتے ہیں تو بچہ ہنستا ہے، ہنستا کیوں ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، میرے لیے کھلونا لے کے آؤ۔ جب وہ لے کے آتا ہے تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس عظیم مقصد کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ ہے کامیابی۔ دنیا کے اندر ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کافر بھی لگے ہوئے ہیں اسی دوڑ میں، مسلمان بھی لگے ہیں، ہر قوم سے تعلق رکھنے والا فرد بھی لگا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد افلح، کامیاب ہوا وہ شخص، اس کامیابی کا تذکرہ کیا، اور پھر من موصولہ کے بعد اس کا صلہ ذکر کیا، کتنی چیزیں ہیں اس کے وسائل وہ بھی ذکر کی، کامیابی کس طریقے سے حاصل ہوگی، ساتھ ساتھ ان کامیابیوں کے بیچ میں نشاندہی بھی کی کہ وہ حقیقی کامیابی کون سی ہے جو تمہارے لیے مفید ہے۔ کامیابی تو یہ بھی ہے کہ ایک طالب علم مدرسے کا وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائے، اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھا ہوا لڑکا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں، شادی کرنے والا اس کی شادی ہو جائے، نوکری کی تلاش میں لگا ہوا شخص وہ نوکری کو پالے، مارکیٹنگ میں ایک آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ اس میں آگے بڑھ جائے، گاڑی خریدنے والا شخص گاڑی خریدے، وہ کہتے کامیاب ہوا، جس طریقے سے میں چاہ رہا تھا اس طریقے سے گاڑی مجھے وہ سستے داموں مل گئی، فیکٹری اور مل قائم کرنے والا شخص کامیابی اسی میں سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ کامیابی یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے دڑام یہ شخص گر جائے گا، وہ کامیابی رہ جائے گی، چاہے گا نہیں۔ مال آ گیا تو مال سیکنڈوں میں جا سکتا ہے، گھر بنا تو گھر سیکنڈوں میں گر سکتا ہے۔ اس طریقے سے جتنی بھی دنیا کی کامیابیاں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں لمحے نہیں لگتے، دیر نہیں لگتی، آج کل تو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو در حقیقت یہ ساری کی ساری کامیابیاں نہیں ہیں، اصل کامیابی جو اللہ جل شانہ نے ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا وہ یہی ہے، اور پھر وہ ایسی بھی نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم کاروبار کرتے ہیں تو دو باتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا ہم کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں پیچھے رہ جائیں گے، ہمارا کاروبار نفع بخش ہوگا یا نہیں ہوگا کچھ پتہ نہیں، یقین نہیں۔ اس لیے اسباب اور وسائل کی حد تک تو آدمی اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس پہ نتیجہ مرتب کرنا اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ اور یہاں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قد افلح، قد افلح، افلح ماضی کا صیغہ، مستقبل کا نہیں، ہو گیا، کامیاب ہوا، اور قد تحقیق کے ساتھ اس کو مؤکد اور محقق بھی بنایا،
قد برائے تحقیق قد افلح، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات ثابت ہے، یہ 100% ہے، اس سے بھی زیادہ۔ اللہ جل شانہ کا کلام تو جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اور پھر اللہ پاک بھی اس کلام کو انہی تاکیدات کے ساتھ مؤکد کرے کہ ماضی کا صیغہ لے ہے۔ اس لیے ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ماضی کا صیغہ مسنون دعاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، گویا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہو گئے، بخش دیے گئے، ہمارے اوپر اللہ نے رحم کی، یہ تفاعل ہے، ہم پہنچ گئے۔ تو پھر قد کے ساتھ اس کو محقق کرنا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ 3 چیزیں اور 3 وسائل جس سے یہ کامیابی حاصل ہوتی ہے جو ختم نہ ہوگی، وہ خوشی، وہ مال و دولت، وہ کھانا پینا، وہ لباس و پوشاک، وہ راحتیں، وہ مزے جو جنت کی شکل میں ملیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کسی بزرگ نے مثال پیش کی ہے، ہم تو یہی لفظ بول سکتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر کی ہے خالدین فیہا خالدین فیہا، جنت کے اندر جنتی جب ایک مرتبہ داخل ہو جائیں تو پھر ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ۔ ہمیشہ کی مثال انہوں نے دی ہے کہ اگر خشخاش کے دانے بہت باریک ہوتے ہیں، سرسوں سے بھی باریک ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، اگر خشخاش کے دانے آسمانوں پر بکھیر دیے جائیں کہ کوئی جگہ خالی نہ ہو، اور زمینوں کے اوپر ان کو پھیلا دیا جائے، کوئی جگہ زمین میں خالی نہ ہو، پہاڑوں میں، میدانوں میں، آبادیوں میں، آسمانوں کے اندر کوئی جگہ خالی نہ ہو، اور پھر ایک پرندہ اس کو اپنی چونچ سے اٹھائے، ایک دانے کو 1 ارب سال کے بعد اٹھائے، ایک دانہ 1 ارب سال کے بعد ایک دانہ اٹھائے، تو یہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن قیامت میں جنت کے اندر جو زندگی ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اس سے اندازہ لگائیے ہماری عمر دنیا کے اندر کتنی ہے، 60 اور 70 سال اوسط عمر، کسی کی بڑھ جاتی ہے، اس سے 80 90 100 120 ہو جائے۔ اس کے لیے ہم کتنی تبدو کرتے ہیں، جان جھونکوں میں ڈالتے ہیں، کتنے پاپڑ بیلتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ کامیابی یہ ہے کہ پیسہ آ جائے، میرے بچے، میرے اہل و عیال میرے مر جانے کے بعد آسودگی سے اپنی ایام زندگی گزاریں، یہ اسی لیے 60 70 سال کی، اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ کامیابی وہ ہے فیہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ایسی نعمتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں، اور جس کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں اور کسی زبان نے اس کو چکھا نہیں، کسی دل کے اندر اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ آدمی خیال کے دوڑے بہت دور دور تک خیال کے گھوڑے دوڑا سکتا ہے، میں ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، لیکن جنت کی نعمتیں انسان اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ اللہ جل شانہ ہمیں نصیب فرمائے، لیکن اس دنیا میں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں 2 سواریاں جانتا ہوں کہ جن میں کسی ایک کے اوپر بھی آدمی سوار ہو جائے تو سیدھا اس کو جنت میں لے جائے، ایک ہے صبر اور دوسری سواری ہے شکر۔ اور انسان کا دنیا میں ہر جگہ، گھر میں، گھر سے باہر، سڑک کے اوپر، مسجد میں، حجرے اور بیٹھک میں، بازار میں، لوگوں کے سامنے یا اکیلے، بیماری میں اور صحت میں، ان 2 چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، یا اس کی ذمہ داری شکر کی ہوتی ہے یا اس کی ذمہ داری صبر کی ہوتی ہے۔ جو دل کو اچھی لگے، بھلی لگے، اس پر شکر ادا کرنا، جو دل کو اچھی نہ لگے اس کے اوپر صبر کرنا، یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 ایسی سواریاں میں جانتا ہوں جن میں کسی ایک کے اوپر بھی سوار ہو جائے تو آدمی سیدھا جنت میں جائے، یہ چیزیں اس سے نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ مفت میں نہیں، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس کو حصول کے راستے بھی ہیں۔ قد افلح من تزکا، 3 چیزیں ہیں، من تزکا وذکر اسم ربی 2،
فصلہ تین چیزیں اللہ پاک نے ذکر کی، اور در حقیقت انسان کا جسم عمل کے حوالے سے 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک اس کا دل ہے، ایک اس کی زبان ہے، اور ایک اس کے دوسرے اعضاء و اطراف ہیں۔ دل کا کام الگ نوعیت کا ہے، زبان کا الگ ہے، اور باقی اعضاء کا الگ ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ان 3 چیزوں کے متعلق احکام ذکر فرمائیں تو اگر کامیابی آئے گی۔ یہ 3 راستے اختیار کرنے پڑیں گے۔ ایک ہے من تزکا، جو پاک ہوا۔ یہ ایک لفظ ہے۔ عربی ایسی وسیع زبان ہے کہ ہماری اردو زبان اور پشتو زبان اور دوسری جتنی بھی زبانیں ہیں وہ عربی زبان کی ترجمانی نہیں کر سکتی۔ اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا، اسی کے اندر ساری کی ساری چیزیں داخل ہو گئی۔ پاک ہو جائے کس چیز سے؟ کفر سے پاک ہو جائے، شرک سے پاک ہو جائے۔ میں نے اول عرض کیا تھا کہ کامیابی کافر بھی چاہتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کو مقید کیا پہلے کہ من تزکا، وہ کامیاب ہو جائے گا جو پاک ہو جائے، کفر و شرک سے پاک ہو جائے، الحاد اور زندقے سے پاک ہو جائے، نفاق سے پاک ہو جائے، دوسرے نمبر پہ غلط عقیدے سے پاک ہو جائے، اس کا عقیدہ غلط نہ ہو، وہ درست عقیدہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریکیاں بیان فرمائیں کہ ایک صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، جس انصاری کے گھر میں تھے۔ ام العلا انصاری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اس کی وفات پر کہ اللہ جل شانہ تجھے جنت مبارک کرے۔ یہ مہاجرین میں سے پہلے شخص تھے کہ مدینہ منور میں جن کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں بھی ام اعلی انصاریہ کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ تو نے کیسے بولا کہ تجھے جنت بشارت؟ اس لیے کہ یہ بات جنت دینا وہ اللہ جل شانہ کے قدرت میں ہے، اور اللہ جل شانہ کے بتائے بغیر کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ مجھے بھی پتہ نہیں چلتا جب تک اللہ جل شانہ وحی کے ذریعے سے مجھے بتائے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو ایک ساتھ یا الگ الگ جنت کی بشارتیں دی ہیں وہ اللہ جل شانہ کے وحی کے ذریعے سے دی ہیں، بغیر اس کے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے عمل کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ فیصلہ اللہ کے یہاں ہے۔ اور پھر جب خواب دیکھا، خواب کی تعبیر فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے، ارشاد فرمائیں کہ اس کا عمل صالح، نیک عمل۔ بہرحال عقیدہ درست ہو، اس کے لیے عقیدہ ٹھیک ہو، من تزکا، جو پاک ہوا، جس نے اپنے عقیدے کی اصلاح۔ اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے اخلاق کا۔ دل کے اندر کچھ صفات ہوتی ہیں، جو صفات بمنزل بیج کے ہوتی ہے اس سے اعمال نکلتے ہیں۔ وہ صفات عمدہ ہوں جس کو خصائل کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں رذائل ہیں بری صفات، جس کو برے اخلاق کہتے ہیں، اچھے اخلاق اور برے اخلاق۔ وہ صفات عمدہ ہو جائیں، دل کے اندر اچھی اخلاق جگہ پکڑیں اور برے اخلاق نکل جائیں۔ یہ سب کچھ جتنا تزکیہ ہوتا ہے احسان السلوک کا راستہ ہے، چاہے اس کو جو بھی نام دے، قرآن کریم والا نام دے تزکیہ، احادیث والا نام دے احسان السلوک، یا کوئی اور نام دے تصوف، جو زمانے کے اندر رواج پا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ رذائل خصائل سے بدل جائیں، یا رذائل نکل کر اس کی جگہ پر خصائل لیں۔ یہ تزکیہ ہے۔ بے صبری کی جگہ پر صبر آ جائے، ناشکری کی جگہ پر شکر آ جائے، ناقدری کی جگہ پر قدردانی آ جائے، حرص اور لالچ کی جگہ پر قناعت آ جائے، نفاق کی جگہ پر اخلاص آ جائے، ریا کی جگہ پر اخلاص آ جائے، تکبر کی جگہ پر تواضع آ جائے، یہ اچھی صفات حاصل ہو جائیں۔ قد افلح من تزکا، یہ جو کچھ اہل اللہ کی صحبت میں ان کی قدموں پر بیٹھ کر ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھ کر چلا آ رہا ہے، یہ سارا کا سارا اسی لیے ہے۔
قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. میرے استاد تھے مولانا عبدالحنان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے گاؤں جہانگیرہ کے. مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. ہمارے استاد محترم مفتی الحسن ٹونکی رحمہ اللہ بنوری ٹاؤن کے اندر جنہوں نے بخاری اور ترمذی پڑھائی، مولانا مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. مولانا عبدالحنان صاحب رحمہ اللہ سے میں نے ایک دفعہ پوچھا، انہوں نے مجھے نور الزا پڑھائی، گلستان کے پہلے 2 باب پڑھائے. میں نے عرض کیا کہ حضرت دیوبند کے اندر بیعت کا سلسلہ ہوتا تھا، میں اس وقت نور الزا پڑھتا تھا، مدرسے میں نہیں آیا تھا. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہر کوئی اس سلسلے سے وابستہ تھا. پھر میں نے پوچھا کہ آپ استاذ بڑے شفیق تھے، سوال کر سکتے تھے ہم. تو انہوں نے فرمایا کہ میں وہاں نہیں ہوا تھا، میں ایسا تھا کہ ایک کونے میں رہتا تھا، لیکن مجھے فراغت کے بعد جب میں اپنے گھر آیا تو ایک دفعہ پتہ چلا کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ پشاور کے پاس ایک علاقہ ہے جس کو پبی کہتے ہیں، پبی، وہاں آئے. تو میں جہانگیرہ سے وہیں پر آیا تھا کہ میں اب ان کے ہاتھ میں ہاتھ دوں اور بیعت ہو جائے. یہ سلسلہ ہوتا تھا ہمارے کابرین. ہمارے بنوری ٹاؤن کے اندر جو زمانے میں پڑھتے تھے، اس زمانے کے اندر دارالحدیث کے اندر جمعے کے روز مجلس ذکر ہوا کرتی تھی، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ نے خط و کتابت کے ذریعے سے کئی بار حضرت بنوری رحمہ اللہ کو خطوط لکھے کہ آپ شروع کریں. جمعے کے دن دارالحدیث بھری ہوتی تھی، برآمدے کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوتے تھے. مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ مجلس کراتے تھے. ہمارے استاد محترم مفتی الحسن ٹونکی رحمہ اللہ اپنے گھر میں پٹیل پاڑا، وہاں پر ان کا گھر تھا، بدھ کے روز وہاں پر مجلس ذکر ہوا کرتی تھی. سارے کے سارے بڑے شیخ الحدیث، حدیث پڑھنے والے اور اس میں انتہائی ماہر. مولانا مفتی الحسن ٹونکی رحمہ اللہ کے بارے میں ہم نے ہدایہ ان سے نہیں پڑھا تھا، لیکن ان کے بارے میں آتا کہ ہدایہ وہ اشکال منطقیہ کے اندر پڑھاتے ہیں، شکل اول شکل ثانی اسی میں پڑھاتے ہیں. اتنی مہارت اللہ تعالیٰ نے دی تھی. اور حضرت بنوری رحمہ اللہ نے ان کو لگایا تھا بنوری ٹاؤن میں، اور ان کے بعد ان کو شیخ الحدیث بنائے ہیں. یہ سارے حضرات اسی سلسلے سے وابستہ تھے. قد افلح من تزکا، اور یہ اس لیے کہ انسان کو اپنے رذائل کی اصلاح، اس کو فسائل سے بدلنا اور دور کرنا یہ انتہائی ضروری. یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس مجمع کے اندر بہت سارے علماء کرام اور مدارس کے طلباء بیٹھے ہوئے. ہمیں مفتی الحسن ٹونکی رحمہ اللہ ختمات میں ہم بیٹھتے تھے. ہمارا جو ختم ہوا تھا بخاری شریف کا، میں بخاری کی عبارت میں پڑھتا تھا سال، پورا سال الحمدللہ. تو اس سال تو حضرت بیمار تھے، شیخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمہ اللہ نے ختم بخاری کرائی تھی. لیکن اس سے پہلے جب بھی ہم ختم بخاری میں بیٹھے، جب ہم موقوف علیہ میں تھے یا سادسہ میں یا خامسہ میں، تو حضرت مفتی الحسن ٹونکی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ تم اب یہاں پڑھ کے جا رہے ہو، لیکن ضرور اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دو اور کسی سے اصلاح کا تعلق قائم کرو، اس لیے کہ تمہاری اصلاح نہیں ہوئی. یہ نصیحت فرماتے تھے. قد افلح من تزکا، پہلی شرط یہ ہے جو تزکیہ، جو پاک ہو جائے. وذکر اسم ربی، دوسرا راستہ اللہ پاک نے کامیابی کا ارشاد فرمایا وذکر اسم ربی. یہ تزکیہ اگر کسی کو بیعت کے بغیر حاصل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہو جائے. آج کل کے پرفتن دور میں خاموش رہنے میں فتنے ہیں، کسی کی صحبت بیٹھنے میں فتنے ہیں، کسی کا لٹریچر دیکھنے میں فتنے ہیں، کتابیں دیکھنے میں فتنے ہیں. سوائے اپنے اکابرین کی کتابوں کے، آدمی جو کتاب پڑھتا ہے، جو کسی استاد سے پڑھا ہوا نہ ہو، تنہا کسی لٹریچر کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسے فتنے آئے، لیکن اگر ہو جائے کسی کی تو بہت اچھی بات ہے. دوسرا راستہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وذکر اسم ربی، اپنے پروردگار کا نام لیا. وذکر اسم ربی، اپنے پروردگار کا نام لیا. اللہ
ہمارے رب کے کئی نام ہیں، صفاتی نام بھی ہے اور ایک اسم ذات عالم ذات ہیں، وہ ہے اللہ۔ اللہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرح نہیں، ہمارے کافرین کی طرح اپنے رب کے نام لینے کے اندر بھی اثر ہے، دل پہ اس کا ضرب لگتا ہے، اس سے اصلاح ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں روپیہ 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 روپیہ، صبح سے لے کر شام تک یہی بات ہوتی ہے، تو دل کے اندر روپے کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ بچے کو 10 روپے کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہیں، 50 روپے کا، 100 روپے کا، ایسے یہ چیزیں لے لو، بچے کے دل میں روپے کی محبت بیٹھ جاتی ہے، اس لیے کہ صبح سے لے کر شام تک گھر میں یہی تذکرہ ہوتا ہے، نام لیا جاتا ہے، نام لینے میں اثر ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا ذکر بغیر توجہ کے بھی کیا جائے تو اس میں بھی اثر ہے، اس لیے کہ آپ کی زبان تو کم از کم ذکر میں مشغول ہے، کم از کم زبان تو ذکر کے اندر مشغول ہے۔ وذکر اسم ربی، اس میں اشارہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ، تعداد کے اعتبار سے زیادہ، اور علی الدوام مسلسل کریں، کسی ایک دن نہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا، کسی خاص صورت میں نہیں، تنہائی میں ہو مجمع میں نہ ہو، مجمع میں ہو تنہائی میں نہ ہو، چھپ کے ہو علانیہ نہ ہو، علانیہ ہو چھپ کے سے نہ ہو، نہیں، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ مفسرین کی تفاسیر دیکھیں اسے۔ تو دوسری چیز ہے وہ ذکر اسم ربی۔ تیسری چیز، تیسرا راستہ کامیابی کا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فصلی، فصلی، نماز پڑھی۔ اس میں دوسرا جو سارا بدن ہے وہ ساری کی ساری عبادتیں اس میں شامل ہو گئی، اور نماز ساری عبادتوں کی بنیاد ہے، اس لیے کہ دوسری عبادتیں بعض اوقات میں ہے بعض میں نہیں ہے۔ ذکر تو ایسی ہے اللہ جل شانہ کے نام لینا کہ جو صرف دنیا میں نہیں ہے جنت میں بھی ہے، لیکن نماز جنت میں نہیں ہوگی، زکوٰۃ جنت میں نہیں ہوگی، حج کی تکالیف، روزے کی تکالیف جنت میں نہیں ہوگی، اور جنت کے اندر ذکر ہے لیکن تنفس کی طرح، سانس لینے کی طرح۔ حدیث مبارک میں آتا ہے یلہمون التسبیح، خود بخود اللہ جل شانہ کی پاکی، جس طریقے سے آدمی سانس لیتا ہے اسی طریقے سے اللہ کی پاکی بیان کرے گا بغیر مشقت، یہ چیز جنت میں ہوگی لیکن بلا تکلیف ہوگی، اس لیے کہ تکلیف والی عبادتیں ساری کی ساری دنیا میں، مکلف انسان دنیا میں ہے، اپنے نفس کو تکھانا اعمال میں انسان کا یہ دنیا کے اندر ہے، آخرت کے اندر نہیں ہے۔ فصلی، عبادت کی اللہ جل شانہ، اللہ جل شانہ کی عبادت وہ ہے جب انسان اللہ کا ایسا غلام بنے، جس طریقے سے ایک زمانے کے اندر غلام تھے کہ آقا جو بھی کہے وہ کرے، جو بھی کام اس سے لے وہ پوچھتا نہیں ہے کہ کیوں، اس لیے کہ جو پوچھتا ہے وہ نوکر کام ہوا۔ ایک لطیفہ سنا، ایک خان تھا، اس نے ایک نوکر پالا تھا، خان کی نہ بیوی تھی نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی، کوئی نہیں تھا، خدمت کے لیے ایک نوکر پالا تھا اس نے، خان کی خانی تھی، اس کی مالداری تھی، تو اس گھر کے اندر جو دونوں پڑے رہتے تھے، سردی کا موسم تھا، ایک چارپائی میں پلنگ میں خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے میں وہ خان، ہم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے زیادہ ہو، اچھا تو آپ لوگ تو خان پٹھان کو کہتے ہیں اردو میں، لیکن ہم خان اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہو۔ تو اس کا نوکر تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی بیٹھا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، وہ خان صاحب نوکر سے کہتا ہے کہ جا کے باہر دیکھو بارش ہے یا نہیں، تو اس نے بغیر باہر یعنی جانے کے بغیر اس نے کہا کہ ہاں بارش ہے۔ تو خان نے پوچھا کہ تم تو چارپائی سے پلنگ سے اترے نہیں ہو، تو کیسے تمہیں پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ بجلی میرے چارپائی کے نیچے سے گزر رہی تھی، میں نے اس کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ مارا تو اس کی پیٹھ گیلی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر بارش۔ بڑا استاد تھا وہ خان، چونکہ اکیلا تھا، وہ بیچارہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا اس کو۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا
ایسا کرو کہ بتی تو بجھا دو، لالٹین ہے یا جو بھی ہے بتی بجھا دو. تو پوچھے کیوں؟ کہنے لگے تاکہ سو جائے، اندھیرا ہو جائے، روشنی میں کسی کو نیند نہیں آتی. تو اس نے کہا کہ ہاں صاحب ایسا کرو، رضائی تم نے بھی اوڑی ہوئی، میں بھی اپنا سر رضائی کے اندر چھپا رکھوں گا، تم بھی رضائی اوڑھ لو، تو خود بخود روشنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، تجھے بھی نیند آئے گی. خان چپ ہو. تیسرا اس نے کہا کہ اچھا دروازہ تو بند کرو، سردی آ رہی ہے. اس نے کہا خان تو بھی کسی کو آرام سے رہنے نہیں دیتا، یہ سارے کام میں نہیں کی، یہ تو خود کر. ہماری غلامی اور عبودیت اللہ کی ایسی ہے. نماز مسلسل پڑھنا، 5 نمازیں یہ تو مشکل ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تو مشکل ہے، کاروبار چھوڑنا پڑے گا. فلسطین میں غزہ کے اندر مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں یہود. بائیکاٹ کرو ان کے مصنوعات کی، کہتے ہم نے پیسے دیے. یہ پالیسیاں جب آئے گی دین کے سامنے تو دین نہیں رہے گا، دین نہیں رہے گا. میں کئی دفعہ مختلف جگہوں کے اندر یہ مثال پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا 13 سال میں. مدنی دور میں شراب کی حرمت کا حکم ابتدا میں نہیں آیا تھا. جنگ بدر کے موقع پر شراب حرام نہیں تھی، احد کے موقع پر شراب حرام نہیں تھی. احد کے بعد 3 ہجری میں احد کے بعد شراب حرام ہے. تو شراب عرب کی گٹھی کے اندر پڑی ہوئی، ہر گھر کے اندر مٹکے تھے، لوگ تجارت کرتے تھے. شام، یمامہ، یمن وغیرہ وغیرہ قافلوں کے اوپر جو ہے وہ لدے ہوئے مٹکے جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، شراب کاروبار. اس لیے قرآن کریم میں مختلف عنوانات سے اس کے برائیاں اللہ پاک نے ذکر کی. لیکن جیسے ہی حکم آیا کہ شراب حرام ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں اعلان کراؤ کہ شراب حرام ہوا. تو راوی کہتے ہیں صحابی کی مدینہ منورہ کی گلی میں شراب کو لوگوں نے وہ سارے کے سارے مٹکے انڈیل دیے. یوں محسوس ہو رہا تھا جس طریقے سے مدینے کی گلیوں میں سیلاب آیا، وہ شراب پانی کی طرح بہ رہا تھا. یہ اللہ کے رسول کا اعلان تھا اور اس پر عمل. یہاں کوئی پالیسی نہیں کہ ہمارے اس پہ پیسے خرچ ہوئے، بڑی محنت ضائع ہوئی، ہم اس پہ کوئی کیسے چھوڑ دیں. یہ بات سامنے آئی جب اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ جل شانہ کی باتوں کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے بارے میں آپ کی اپنی سوچ اور عقل اور پالیسیاں جائیں تو ایمان پر عمل کیسے ہوگا، دین پر عمل کیسے ہو. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کی بندگی وہ نہ ہو جس طریقے سے اس نوکر کی. اللہ کی بندگی یہ ہو کہ بغیر کسی چیز کی حکمت کے پوچھے، بغیر اس کے کہ میرا فائدہ اس میں ہے یا نقصان، بغیر اس کے کہ میں پھر کیا کروں گا کیا کھاؤں گا، بس اللہ کے حکم پر فوراً عمل ہو. اس کو کہتے ہیں عابدیت. اس لیے کہ بندگی کے احکام انسان کی عقل سے وہ بنائے نہیں جا سکتے، عقل میں آتے نہیں. ہماری عقل کا ظرف بہت تنگ ہے. ایک سیر دودھ والا برتن، اس میں 4 سیر دودھ نہیں آتا، وہ برتن الگ ہے الگ. سونار کے پاس جو ترازو ہے اس سے آپ گندم اور جوار اور چاول نہیں تول سکتے، اس کے لیے الگ ترازو چاہیے. جس ترازو سے آپ ٹرک اور بڑے بڑے کنٹینر تولتے ہیں وہ اس ترازو سے جس کے اندر آپ چاول اور مکئی اور جوار اور گندم وغیرہ تولتے ہیں اسے نہیں تولے جاتے. اس لیے انسان اپنی عقل سے دین کی باتیں سمجھے پھر اس پر عمل کرے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ میری عقل میں بات آ جائے تب میں اس پر عمل کروں گا، یہ ملحد اور زندیق ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. نام اسلام کا لیتا ہے لیکن اس نے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا ہے، یہ اسلام والا راستہ نہیں ہے. چاہے عقل میں آئے یا نہیں میں اس کو مانوں. مجھے اس شخص نے کہا جو بڑا پکا نمازی تھا، وہ مجھے کہتا ہے، اور لیکن وہ بینک کا مینیجر رہ چکا تھا، بڑے بینک کا پشاور میں. اس نے پوچھا کہ سود کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فلاں مولوی صاحب نے پوچھا سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حرام ہے، آپ کی کیا رائے؟
میں نے کہا یہ تو مولوی صاحب کی بھی رائے نہیں ہے، میری بھی رائے نہیں ہے، اللہ کا صریح حکم ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو، تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا۔ تو وہ فوراً مجھے کہتا ہے قرآن پاک کی آیت سننے کے بعد جس میں تو بڑے فائدے ہیں، میں حیران ہو گیا کہ نمازی ہے، اس میں فائدے یہ ہیں کہ کسی جگہ کسی اسپتال کی ضرورت ہو، ڈسپینسری کی ضرورت ہو، دیہات میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہاں ان پیسوں سے کرایا جاتا ہے۔ تو میں حیران ہو گیا، لیکن میں نے پھر آخر میں جواب دیا کہ اس بندے سے بحث جو ہے وہ یا تو یہ دین سے نکلے گا یا مجھے بھی اپنے ساتھ خراب کرے گا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سارے فائدے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھے لیکن اس کے باوجود یہ حرام کیا ہے۔ یہ سارے فائدے اللہ کے علم میں تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے علم میں، اس کے باوجود یہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو آپ اللہ کی مانتے ہیں یا فائدوں کی مانتے ہیں؟ وہ خاموش ہو گئے۔ تو یہ عقل میں آتی نہیں۔ بندگی وہ ہے کہ میرا رب کہتا ہے تو بس میں مانتا ہوں۔ اختلافی مسائل ہیں، اس میں گنجائش ہے، اس میں ائمہ کرام نے بڑی محنت کی ہے، کسی نے ایک جہت کو لیا، کسی نے دوسری جہت کو لیا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد بھی امت سے فوت نہ ہو۔ احناف کا ایک کے اوپر عمل ہے، شوافی کا دوسرے کے اوپر عمل ہے، مالکیہ کا تیسرے پر عمل ہے، حنابلہ کسی اور پر عمل کرتے ہیں، سب احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ فروعی مسائل ہیں، اس میں گنجائش ہے، لیکن فروعی مسائل کو امت کے اندر فساد اور بگاڑ کا ذریعہ بنانا یہ ٹھیک نہیں۔ میں ساؤتھ افریقہ ہم حضرت کے ساتھ گئے تھے، حضرت کی معیت میں وہاں دیکھا ایک ہی مدرسے کے اندر وہ حنفی بھی پڑھتا ہے، شافعی بھی پڑھتا ہے، مالکی بھی پڑھتا ہے، حنبلی بھی پڑھتا ہے، اور کبھی اس مدرسے کے اندر جو ہے وہ معتمد صاحب طلبہ سے نماز پڑھاتے تھے، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی تھی، کبھی حنفی آگے ہو گیا تو اپنے طرز پہ نماز پڑھاتا ہے، کبھی شافعی آگے ہو گئے تو اپنے طرز پہ نماز پڑھاتا ہے، کبھی اور آگے ہو تو اپنے طرز پہ نماز پڑھاتا ہے، لیکن پھر سب ائمہ کے ماننے والے مقلد سب مانتے تھے، اس لیے کوئی اشکال نہیں تھا، حالانکہ مدرسے کا محتمم وہ حنفی ہوتا تھا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا فصلی، اللہ کی بندگی ہو، تین چیزیں اللہ پاک نے ذکر کی، یہ وہ عظیم مقصد کے حصول کے ذرائع ہیں۔ پہلی بات من تزکا، جو پاک ہوا، جس نے اپنے پاک کو پاک کیا، اس لیے جتنا کچھ آپ کو حدود کے اندر کرنا پڑے گا آپ کے اوپر اصلاح لازم ہے۔ دوسری وذکر اسم ربی، اپنے پروردگار کا نام لیا۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، ہم نے اپنے اللہ کا نام لینا بھی چھوڑ دیا، ہم ہچکچاتے ہیں بھئی کس طریقے سے میں اللہ اللہ تو ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کے اندر حدیث ہے کہ جب آپ دروازہ بند کرتے ہو تو اللہ کا نام لو، دروازہ بند کرو، کنڈی لگاؤ اللہ کا نام لو، کنڈی لگاؤ، ہانڈی کے اوپر ڈھکن رکھو تو اللہ کا نام لے کر ڈھکن رکھو۔ اب اس میں شیطان تصرف نہیں کرے گا، تالا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر برتن کے اوپر اس کا ڈھکن نہیں ہے تو کپڑا رکھو، کپڑا بھی نہیں ہے تو کسی ڈنڈے کو لے کر اس کو اس ہانڈی کے منہ پر رکھو اوپر، اور بسم اللہ اللہ کا نام لو۔ اب شیطان ادھر ادھر کھلا ہے لیکن اس میں داخل نہیں ہو سکے، اس لیے کہ اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اللہ کا نام لینا ہمارے گھروں سے بھی نکل گیا ہے۔ خواتین کام کرتی ہیں گھر کے اندر، اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، بے برکتی ہوتی۔ تو دوسری چیز یہ، اور تیسری یہ کہ آدمی اللہ کی پوری بندگی اختیار کرے، جو حکم آئے اس کو مانے۔ آگے اللہ جل شانہ نے وہ چیزیں جو اس کامیابی کے حصول میں رکاوٹیں ہیں وہ بھی بیان کی ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، لیکن تم کرتے کیا ہو؟ ان باتوں کو چھوڑ کر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے اوپر۔ مسئلہ دنیا کے چھوڑنے کا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت کے سلسلے میں، ہمارے مشائخ اور کابرین کے سلسلے میں یہ نہیں ہے کہ آپ نوکری چھوڑ دیں، آپ بیوی چھوڑ دیں، آپ بچوں کو چھوڑ دیں، آپ کسی کے پہاڑ کی چھو میں جا کر جو ہے وہاں پر بنا لیں اور اللہ اللہ کریں، یہ نہیں، بلکہ ترجیحات کا مسئلہ ہے۔ آپ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہی نقطہ اٹھایا۔ صحابہ کرام میں مالدار صحابہ تھے، عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے پاس بہت زیادہ مال تھا، بیری روما انہوں نے اپنے پیسوں سے لیا۔ تبوک کے موقع پر کتنے اونٹ انہوں نے اللہ کے راستے میں دیے، سامان سے لدے ہوئے،
اسلحے کے کتنی دینار دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑی کے اندر وہ دنانیر ڈال کر اس میں ہاتھ مارا یوں اور اوپر سے پہنتے تھے اور فرماتے تھے ما ضر على عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر على عثمان ما عمل بعد اليوم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا. اتنا نر کام کیا ہے، یعنی اتنا وہ آگے نکلے ہیں کہ اس کے بعد کوئی بھی کام عمل کرے نقصان نہیں. اس کا مقصد یہ نہیں تھا اس کہ عثمان گناہ میں مبتلا ہوگا، نہیں. اس کا مطلب ہے کہ عثمان کی ایسی اصلاح ہوئی اس عمل کرنے سے کہ آئندہ یہ اس طرف رجوع ہی نہیں کرے گا، اس کے خیال میں گناہ کا تصور نہیں آئے. مالدار ترین صحابہ تھے، لیکن ترجیح کس کو دیتے تھے؟ آخرت کو ترجیح دیتے تھے دنیا پر. اللہ تعالیٰ کو ترجیح دیتے تھے اپنے آپ، اپنی اولاد اور بیوی بچوں پر. ہمارے ہاں ترجیحات کا مسئلہ ہے. بس جب فارغ ہو جاؤں گا تو پھر اللہ کی بندگی کروں گا. مجھ سے تو یہ اعمال نہیں ہو سکتے، قرآن پاک کی تلاوت اور یہ تسبیحات اور یہ، اس لیے کہ میرا کاروبار ہے. جب کاروبار نہیں ہوتا تو پھر بھی بزرگوں کے دامن پکڑے جاتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو کہ کاروبار مل جائے. اور جب کاروبار ملتا ہے تو پھر فرصت نہیں ملتی. اللہ کے بندے آپ کو فرصت ملے گی، کبھی فرصت ملے گی نہیں. فرصت آپ زبردستی اپنے لیے نکال لیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معمولات کیا تھے، گھر میں کس طرح زندگی گزارتے تھے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی زندگی وہ مشاہدہ کر سکتے تھے لیکن گھر کے اندر نہیں. تو وہ امہات المومنین سے پوچھا جاتا تھا. ام المومنین رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے عام لوگ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کر گھر والوں کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بیٹھاتے تھے. کبھی بکری سے دودھ دو لیا، اپنا جوتا خود سیتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. لیکن جیسے ہی آذان کی آواز سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً چل دیے نماز کی طرف اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں، کہ گویا کہ پیچھے اس گھر کے اندر اس کا کوئی ہے ہی نہیں. اب ترجیح اللہ جل شانہ. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا انتقال ہوا. بہت بڑے محدث، فقیہ، مجتہد، ولی اللہ، حاجی، ہر حج پہ جاتے تھے. غازی اور مجاہد، اللہ کے راستے میں بہت لڑے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے زمین تلمس طے کیا اور ایسے شخص ہیں کہ کسی نے ان پر جرح بھی نہیں کی. ان کا انتقال ہوا. کسی شخص نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو ہم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اچھا سلوک کیا الحمدللہ، لیکن میں اس شخص کو حیران ہوں جو میرے پڑوس میں رہتا ہے، لوہار ہے، وہ بھی مر گیا ہے. اس کو میں حیران ہو گیا. اللہ پاک نے اس کو بڑا اونچا مقام دیا. یہ خواب دیکھا شخص نے، وہ نیک آدمی اٹھا تو کہا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو اس جو اشارات خواب کے اندر ملے تھے وہاں گئے، پوچھا. اس نام کا آدمی عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کے گھر کے ساتھ متصل دوسرے گھر میں دوسرے محلے کی طرف اس کا دروازہ تھا. وہاں دروازہ کٹکھٹایا، کوئی نکلا. اس سے پوچھا کتنا؟ اس نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا. کب؟ اتنے دن ہو گئے. پھر پوچھا کہ اس کا عمل کیا تھا؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا کیا عمل تھا. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے ایسا. پھر اس نے کہا کہ میں اندر جاتا ہوں اور ان کی گھر والی سے پوچھتا ہوں. تو گھر والی سے انہوں نے پردے کے پیچھے پوچھ لیا. انہوں نے بتایا کہ اور تو مجھے معلوم نہیں، اتنی بات ہے کہ اس کا کام تھا لوہاری کا، لوہا کوٹنا، ہتھوڑے سے، بڑے سے، چھوٹے سے، اس سے مختلف چیزیں بنانا. لیکن اس میں ایک خاصیت یہ تھی کہ جیسے ہی اذان کی آواز کانوں میں آتی تو فوراً وہ ہتھوڑا گرا دیتے اور پھر سیدھے مسجد میں پہنچ جاتے. بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ہتھوڑا یہاں آگے ہوتا تھا تو آگے گراتے، اگر پیچھے لے گئے تو پھر پیچھے کی طرف گراتے، آگے تک نہیں لے آتے تھے. پھر ابھی موقع نہیں ہے، اذان شروع ہو گئی. اور دوسرا یہ تھا کہ جب وہ گھر آتے اور رات کو تکے ہوئے لیٹ جاتے چارپائی میں
پورا جسم ان کا درد کرتا تھا، اس لیے کہ سارا دن ہتھوڑا چلانا آسان کام نہیں ہے، لوہے کو کوٹ۔ تو ہمارے گھر کے پڑوس میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن مبارک۔ اس کا سایہ ہماری دیوار کے اوپر پڑتا تھا، اس کے کمرے میں روشنی جلتی تھی، بالا خانے میں وہ نماز پڑھتے تھے پوری رات۔ تو ان کو دیکھ کر یہ حسرت کرتے تھے کہ کاش یا اللہ میرا جسم اس طرح تکا ہوا نہ ہوتا، میں بھی ان کی طرح آپ کے لیے نماز میں کھڑا رہتا رہا پوری رات جاگ۔ تو اس شخص نے کہا کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے وہ جو میں نے خواب دیکھا، اللہ پاک نے ان کو اونچا مقام دیا۔ بارہا میں کر رہا تھا بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ ہے وہ رکاوٹ اور معنی۔ حیات دنیا کے اندر صرف مال نہیں ہے، حیات دنیا کے اندر مال بھی ہے، حیات دنیا میں اپنے اولاد بھی ہے دنیاوی لحاظ سے۔ جب اولاد اللہ کی عبادت کے درمیان حائل ہو جائے تو یہ دنیا ہے، جب بیوی اللہ کی بندگی کے بیچ میں حائل ہو جائے تو یہ دنیا ہے، جب کاروبار اللہ کی عبادت کے بیچ میں حائل ہو جائے تو یہ وہ دنیا ہے جس کی مذمت آئی ہے۔ ہاں الا من اتى الله بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے مگر من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے، تندرست دل جو رذائل سے پاک ہو۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا تو اس کو وہاں اس کے بیٹے اور اس کا مال بھی فائدہ دے گا، اس لیے کہ جس کے سینے میں قلب سلیم ہوگا تو وہ مال کو ان مواقع اور مواقع میں خرچ کرے گا جہاں پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے گا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی اولاد کو ایسی جگہوں میں استعمال کرے گا جو اللہ کی رضا اور خوشنودی، اس لیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کا مخلوق اور اللہ کا بندہ ہے، پھر اس کا بیٹا ہے۔ اس لیے ایسا بچہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے بچپن میں 3 بچے انتقال کر گئے ہوں ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جس کے 2 ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جس کے 2 ہوں وہ بھی، پھر فرمایا کہ جس کے ایک ہی ہو، تو فرمایا کہ ایک۔ تو عرض میں کر رہا تھا بل تؤثرون الحیات کی دنیا کی، اپنی شہرت کو، اپنی علم کی شہرت کو، اپنی قد و کاٹ کی شہرت کو، حسن و جمال کی شہرت کو، کسی اور چیز کی شہرت کو، تقریر و بیان کی شہرت کو، فصاحت و بلاغت کی شہرت، اپنا سکہ کسی پر بٹھانے کو، یہ ساری کی ساری دنیا ہے۔ اگر نیک اعمال کے اندر اخلاص نہ ہو دنیا گئی تو یہ دنیا ہے، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں نے کیسا بیان کیا، کیسی باتیں کی، کیسی نعت پڑھی، کیسا حمد پڑھا، کیسی میں نے نماز پڑھائی، کس طریقے سے میں نے یہ کہ دل میں کہتا ہے یا لوگوں سے سننا چاہتا ہے یا صراحتاً لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا ہے، یہ ساری کی ساری دنیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بچو کامیابی حاصل ہوگی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی، دنیا تو فانی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، پھر اخیر میں ارشاد فرمایا یہ چیز صرف اس شریعت میں نہیں ہے بلکہ یہ پچھلے گزشتہ شریعتوں کے اندر بھی یہی چیز تھی، اس لیے کہ یہ اصولی بات ہے۔ جب سے دنیا کے اندر انسان کو اللہ جل شانہ نے بھیجا ہے اس زمانے میں کامیابی کی یہی صورتیں ہیں اور کامیابی کی یہی رکاوٹیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اجتماع سے زیادہ زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالی اس کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔